اس کو کہا گیا المسلم مرۃ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کے مانند ہے۔ جیسے آپ آئینہ دیکھتے دیکھتے رہے یہاں کوئی داغ لگا ہوا دھبا لگا ہوا، آپ اسے دھو دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہونا چاہیے کہ وہ اسے اس کی خرابیوں پر، اس کی برائیوں پر مطلع کر دے۔ لیکن یہ اطلاع جو ہے یہ ہوگی خلوص کی بنیاد پر، خیر خواہی کی بنیاد پر، اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں، اسے بدنام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے سامنے علیحدگی میں، تنہائی میں بات کی جا رہی ہے۔ البتہ اس کی غیر موجودگی میں بات کی جائے وہ غیبت ہے، اور وہ بالکل صحیح تمثیل ہے جو قرآن نے استعمال کی ہے، صحیح ترین تمثیل ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل اسی طریقے سے وہ تمہارا بھائی جو محفل میں نہیں ہے، وہ اپنی عزت کے دفاع پر قادر نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا تو کہتا بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو مغالطہ ہوا ہے، بات یوں نہیں تھی یوں تھی، کوئی ایکسپلین کرتا، کوئی اپنا دفاع کرتا، کوئی اپنی شخصیت کا، اپنی عزت کا تحفظ کرتا، لیکن وہاں نہیں ہے وہ تو اپنے تحفظ پر قادر نہیں ہے۔ لہذا یہ غیبت در حقیقت معنوی سطح پر وہی شے ہے جو مادی سطح پر کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ تو تمہیں بہت برا لگا یہ بات۔ بلکہ اکثر لوگ کہیں گے کہ ایسی مثالیں جو ہیں، کیا ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، ایسی تمثیل دینا، کہیں گدھے کی تمثیل دی گئی ہے قرآن مجید میں، وہ یہودی جن کے اوپر تورات کا تو بار تو لدا ہوا ہے، تورات پر عمل نہیں کرتے، تو ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ تو ایسے ہے جیسے کہ گدھا ہے، اس کی پیٹھ کے اوپر کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، گٹھری باندھ کر جو ہے مکالمات افلاطون لکھی ہوئی ہے، یا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کی گٹھری باندھ کے رکھ دی گئی ہے، اسے کیا فائدہ؟ اسی طرح سورہ اعراف میں کتے کی مثال دی گئی ہے، کہیں مچھر کی مثال دی گئی ہے، کہیں بکری کی مثال دی گئی ہے۔ تو مثالیں جو ہوتی ہیں وہ معنوی ربط کے اعتبار سے ہوتی ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کس چیز کی مثال دی جا رہی ہے۔ جس چیز کے لیے مثال دی جا رہی ہے، مشبہ لہو اور مشبہ بہی، کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، کس لیے دی جا رہی ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس لیے کہ سارے احکام کی روح جو ہے وہ تقوی ہے۔ احکام دھرے رہ جائیں گے، رکھے رہ جائیں گے، کتابوں میں لکھے رہ جائیں گے، اگر اپنے اندر تقوی نہیں ہے، برائی سے بچنے کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا مستقل پختہ مصمم ارادہ نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا۔ بھینس کے آگے بین بجانا ہو جائے گا۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو اللہ بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔